اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ رب کریم کی ذات سے دعا ہے کہ جو میں چند ایک الفاظ پیش کروں گا، اللہ کریم کی ذات مجھے ان الفاظ کو صحیح معنی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حاضرین محفل کو صحیح معنی سن کر اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب گنہگاروں کی تمام خطائیں معاف فرمائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں بلند و بالا مرتبہ نصیب فرمائے، ہم سب کی آخرت بہت آسان فرمائے، ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ آج کا جو ہمارا ایک موضوع ہے وہ ہے جھولی پھیلائی کیسے جاتی ہے اور عطا کیسے ہوتی ہے۔ سوال جھولی پھیلانا، اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک جھولی ہم خدا کے سامنے پھیلاتے ہیں، ایک جھولی ہم مخلوق کے سامنے پھیلاتے ہیں۔ لیکن میرے مطابق جو مخلوق کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور جو خدا کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے اصل جھولی اسی کو ہی کہا جاتا ہے۔ پہلی چیز کہ جو بندہ اپنے خدا کے سامنے جھولی نہیں پھیلاتا وہ ہمیشہ دنیا کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے دنیا کو دیکھا ہوگا کہ ہر انسان ایک دوسرے سے مانگ رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، بار بار وہ یہ سوچتا ہے کہ میں غریب ہوں، میں کمزور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں سوائے مانگنے کے، اور وہ اللہ کا سہارا لے کر چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ مانگوں گا لوگ دے دیں گے۔ تو میرے خیال میں اگر وہ اسی نظریے پر ہی قائم رہا تو وہ ہمیشہ اسی حال میں ہی رہے گا اور اسی حال میں مر جائے گا، اور اگر اسی حال میں مر جائے گا تو بروز قیامت اس کو بہت بڑا سخت ظلم اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کریم کی ذات نے جو کچھ آپ کو عطا کی ہے پہلے تو آپ اس کے اوپر شکر گزاری کرو۔ شکر گزاری کا مطلب کہ یہ نہ سوچو کہ آپ غریب ہو، آپ کمزور ہو، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو دل دیا ہے، آپ کو دماغ دیا ہے، آپ کو نگاہ دی ہے، آپ کو زبان دی ہے، آپ کو سب کچھ اللہ کریم کی ذات نے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، ہر چیز دی ہے، تو اس کی ذات کا احسان مانو، اور کبھی بھی اپنے رب کی ذات کا نام لے کر کس سے مانگنا چھوڑ دو۔ جب بھی مانگو اللہ کی ذات سے مانگو، اور دنیا کے سامنے کبھی اپنے آپ کو روتا تڑپتا دھڑکتا ظاہر نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو زمانے کی نظر میں گر جاؤ گے، اگر زمانے کی نظر میں گر گئے تو آپ آسمانوں پہ بھی پہنچ جاؤ گے تو لوگ آپ کو سوچیں گے کہ آپ تو ان کے احسان مند ہیں، آپ تو ان کے غلام ہیں، آپ کو تو انہوں نے اپنے ٹکڑوں سے پالا تھا، انہوں نے آپ کے لیے یہ کیا تھا یہ کیا تھا۔ تو مخلوق کا فتنہ ایک شریف اور عاجز انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہر فرد جب بھی جھولی پھیلائے اپنے رب کے سامنے پھیلائے۔ جس کو رب کے سامنے جھولی پھیلانے نہیں آتی وہ اپنا وسیلہ دنیا کو سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ جس کو اپنے خزانے سے عطا کرتا ہے تو اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جس کو وہ نہیں عطا کرتا تو وہ دنیا کی محتاجی اٹھاتا ہے، اور اس کی وجہ کہ وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق داری نہیں رکھتا۔ اگر وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق داری رکھتا ہوتا تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ جو دل اس کا بند ہو چکا ہے، جو اس کی نگاہیں بند ہو چکی ہیں، اور جو اس کا دماغ بند ہو چکا ہے، جو اس کے جسم کے اعضاء بند ہو چکے ہیں، ان میں اللہ پاک اپنی رحمت ڈالتا اور ہر ایک چیز اس کو اچھے سے اچھا کر دیتی، اس کی زندگی کو بہت بہتر کر دیتی۔ لیکن جب اللہ کی رحمت اور اس کا کرم اس کے قریب نہیں پہنچا تو وہ محتاج ہو گیا، اور اس محتاجی کے اندر اس انسان کو اگر کسی نے بولا کہ ہم آپ کو اتنا کچھ دے سکتے ہیں، اتنا دے دیتے ہیں، وہ لے لیتا ہے،
جب وہ لے لیتا ہے تو پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اور لوں، اور اس اسنا کے اندر اس انسان کو محنت کشی کی سوچ جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس انسان کا دل نہیں چاہتا کہ میں کماؤں، میں اپنی محنت کروں، میں اپنے آپ کو آگے لانے کی کوشش کروں، میں اپنے آپ سے جہاد کروں، اپنے نفس سے جہاد کروں، میں کچھ ایسا کروں، میرے اندر یہ اپروچز ہیں، یہ ایبیلیٹیز ہیں، میں ان کو یوز کروں۔ لیکن نہیں، اس کے اندر ایک عادت کا مادہ پھیل جاتا ہے، اور جب ایک عادت پھیل جاتی ہے تو عادت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور ہمیشہ بزرگ واضح طور پر یہ بات کہتے ہوتے ہیں کہ مانگو اس سے جو کبھی بھی در سے چھڑک نہیں دیتا کہ میرے در سے اٹھ کر چلے جاؤ، میں کچھ نہیں دینے والا۔ وہ اپنے دروازے پر آپ کو بلا بھی رہا ہے تو عطا کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ اگر مانگ رہے ہو تو بہت صبر کے ساتھ مانگو اور انتظار کے ساتھ مانگو، اور جلد باز سے بچو۔ اللہ کی ذات، ہم میں سے بہت سارے ایسے نادان لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے مانگتے ہیں وہ نہیں دیتا اس لیے اس سے نہیں مانگتے۔ تو یاد رکھو، اللہ کو اپنے بندے سے بہت پیار ہے۔ عاشق لوگ واضح یہ بات کہتے ہیں، اللہ کو اپنے بندے سے بہت پیار ہے، اور اللہ اس کی ضرورت کو اہمیت نہیں دیتا، اللہ اس بندے کو اہمیت دیتا ہے کہ جو بندہ مانگنے آیا بیٹھا ہے، کچھ دیر میرے دروازے پر بیٹھے تاکہ مجھے خوشی ہو کہ یہ بندہ میرا ہے اور میرے پاس بیٹھا ہے۔ اور یہ چیز ایک چھوٹی سی حکمت ہی ہوتی ہے کہ جو انسان اس کو پانے کے لیے رب کے پاس آتا ہے۔ بظاہر تو انسان اتنا وحشی بن چکا ہے کہ اس کو اپنا خدا کی محبت بھول چکی ہے سوائے مطلب کے، لیکن اللہ اتنا کریم ذات ہے، اتنی غفار، اتنی سمیع العلیم ذات ہے کہ پھر بھی اس انسان سے نفرت نہیں کرتی۔ اور اللہ کی ذات جب تک اس کے دل میں اپنے رب کا خوف، جب تک اس کے دل میں اپنے رب کا نام، اپنے رب کے اوپر امید قائم رہ گئی، اللہ کبھی بھی اس کو اپنے دروازے سے خالی نہیں موڑے گا۔ ہمیشہ ان لوگوں کو دروازے سے خالی مڑنا پڑتا ہے جن لوگوں کی صدا اس تک نہیں پہنچتی، اور لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ سنتا نہیں۔ جب آپ اس کو سنانے کے لائق بنیں گے تو وہ آپ کی سنے گا، اور سنانے کے لیے سب سے پہلے اپنا آپ رب کو پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ میں تیرا ہوں، تیری طرف سے آیا تھا اور تیری طرف ہی میں نے مڑ کر جانا ہے۔ تو میں مڑنے سے پہلے میں آج بھی اعلان کر رہا ہوں کہ میں آج بھی تیرا ہوں، پہلے بھی تیرا ہی تھا اور اس کے بعد بھی تیرا ہی رہوں گا۔ جب ایک انسان اپنے رب کے ساتھ ایک رشتہ بنا لیتا ہے تو اللہ کریم کی رحمت اور اس کا فضل کہ ہر طرف سے خزانے کھلتے ہیں جو کہ اس کی زندگی کے لیے بہت بھلائی اور بڑھتری کا باعث بنتے ہیں۔ اس کی جتنی دعائیں ہوتی ہیں، جتنی حاجات ہوتی ہیں، جتنی عبادات ہوتی ہیں، اللہ کریم اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے، کیونکہ جو رب کے دروازے پر بیٹھا ہوگا اس کے اندر دنیا کی آش تاش نہیں ہوگی۔ اس کو پتہ ہوگا کہ میں اپنے بڑے کے دروازے پر بیٹھا ہوں، اپنے داتا کے دروازے پر بیٹھا ہوں، یہاں پہ میں نے بہت شکر کے ساتھ بیٹھنا ہے، یہاں مجھے کوئی خوف نہیں ہے، یہاں سے مجھے کوئی بھگانے والا نہیں ہے، کوئی مجھے نکالنے والا نہیں ہے، یہاں میں جتنی دیر بھی بیٹھا رہوں گا میری آرزو کا ضرور جواب دیا جائے گا، اور یہ جواب اسی کو ملے گا جس کے اندر اپنے رب کی محبت سچی اور پکے دل سے موجود ہوگی۔ اللہ کریم کی ذات ہر ایک انسان کو اچھی طریقے سے جانتی ہے۔ جو انسان اپنے رب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے کو گوارا نہیں کرتا، وہ رب سے کہتا ہے کہ یہ چیز اٹھا کر دے دے، یہ چیز اٹھا کر دے دے، لیکن اللہ پھر بھی رحیم ہے، اس کی اس مرضی کو بھی اگنور کر دیتا ہے اور پھر بھی اپنی رحمت اس پر ڈالتا ہے۔ اور بہت زیادہ میرے رب کی رحمت اور اس کا فضل امت مسلمہ پر قائم ہے، عالم انسانیت پر قائم ہے کہ ہر فرد کھانا کھا کر ہی سوتا ہے، اور اللہ کریم کی ذات نے جس کو پیدا کیا ہے اس کے رزق کا وارث بھی وہی ہے۔ اگر اس کا رزق کم ہوا ہے تو اس نے اعمال اس ٹائپ کے کر لیے، اگر اس کی بے سکونی پیدا ہوئی ہے تو اس نے ناجائز کام ضرور کیے ہیں،
اگر اس نے زیادتی کی ہے تو اس کو ان کا خمیازہ اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر جو رب فرما چکا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ اپنی بات کو رد کرے تو پھر اس کو رب کوئی نہیں کہے گا۔ تو یاد رکھیے، جتنے بھی افراد اپنے رب کی ذات کے پاس اپنی غرض کے لیے جاتے ہیں تو وہ غرض تک ہی محدود رہیں گے، اور جو لوگ اپنے رب کو اس کی محبت کی طرف لاتے ہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیشہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسی کو ہی اپنا نام کی آواز لگانے کی ہمت دیتا ہے، اسی کو ہی اپنا نام سے پکارنے کی ہمت دیتا ہے، وہی اس کو پکارتا ہے جس کو وہ توفیق بخشتا ہے۔ اور جب ہمارے پاس یہ توفیق ہو، اس کے باوجود بھی ہم دنیا کے دروازے پہ مانگ رہے ہوں، منتیں کر رہے ہوں، آفات تکالیف دنیا کو سنا رہے ہوں، دنیا کے آگے رو رو کے دکھا رہے ہوں، تو یاد رکھیے ہمارا ایمان بہت خطرے میں ہے۔ یہ وہ فیز ہے جو ہمارے ایمان کی آخری ہوگی۔ جب ہمارا ایمان ختم ہو بیٹھا تو پھر یہ دنیا ہمیں استعمال کرے گی، ہم انہی دنیا کے غلام رہیں گے اور انہی کے ہی قدموں میں مریں گے، اور اگر اس اثنا میں موت آئی تو بروز قیامت آخرت کا وبال بہت بھاری رہے گا۔ ہمیشہ جب بھی اپنے رب کے فرمان کی طرف راغب ہوں تو کبھی دل کے اندر نا امیدی، بے صبری، بے یقینی، تنہائی کا خیال نہ ہو۔ وارث ہے اللہ، اور وہ وارث سب کا ہے، تمام عالم میں انسانیت کا وارث ہے، تمام مخلوقات کا وارث ہے، 18,000 مخلوقات کا وارث ہے، اور ہر چیز کی جتنی بھی رجوع ہے وہ اسی کی طرف ہی ہے۔ کبھی بھی اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنے صبر اور تحمل کو ختم نہ کریں، ہر حال میں اس کی ذات کو تسلیم کریں، ہر حال میں اس کی ذات کا شکر کریں، کبھی اس سے جھگڑا، کبھی اس سے جرگا، کبھی اس سے لالچ، کبھی اس سے مطلب کے رشتے نہ بنائیں۔ ہر وقت اپنے رب کی ذات سے محبت کریں، ہر وقت اس کے احسان کو مانیں، اس کے احسانات کا اقرار کریں، ہر وقت اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں، وظائف پڑھیں اس کو پانے کے لیے، تہجدیں پڑھیں اس کو پانے کے لیے، نمازیں پڑھیں اس کو پانے کے لیے۔ جب اس کے آپ بن جائیں گے وہ آپ کا بن جائے گا۔ جس نے بھی اللہ کے ساتھ تجارت کیا اللہ نے اس کو خالی نہیں موڑا، اس کو دنیا سے رخصت ہوئے ہزاروں سال بیت گئے لیکن آج تک بھی اس کا نام ویسے کا ویسے چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ نے ان پر اپنا احسان کیا، جنہوں نے اپنے رب کو اپنے قریب کیا، جنہوں نے اپنے رب کو اپنے اندر سمانے کی خواہش کی، وہ بہت آگے نکل گئے، اور جو چیزوں کے پیچھے محتاج رہ گئے وہ آج تک بھی رو ہی رہے ہیں، اور آج تک سب کچھ ان کے پاس ہونے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ جس کے پاس اللہ موجود ہے اس کی سخاوت ختم نہیں ہوئی، اس کا مرتبہ کم نہیں ہوا، اس کی عاجزی کم نہیں ہوئی، اس کے اندر مایوسی کا کوئی گمان نہیں آ سکا، اس پہ شیطان لالچ کا فتویٰ نہیں ڈال سکا، اس کے اندر کوئی بھی آفت نہیں آ پائی۔ اور جس نے اپنے رب کو جھٹلایا، اپنے رب کا کھا کر بھی انکار کیا، اپنے رب کی ناشکری کی، اس نے اپنے آپ کو گمراہ پایا، اور گمراہی کے اندر اس نے خود کو بہت زیادہ آفات اور تذلیل میں دیکھا، اور آج تک اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، دانائی ہے، اس کے باوجود بھی وہ حالات کو ٹھیک نہیں کر پاتے۔ وہ کیسے نہیں ٹھیک کر پاتے؟ کیونکہ ان لوگوں کے اندر ایک کامل ایمان نہیں ہے، ایک کامل یقین نہیں ہے کہ وہ اتنی محنت کر کے ایک ڈگری حاصل کرتے ہیں، اتنی کوشش کر کے وہ ایک جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ان کو نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی کوشش کم ہے یا ان کی ڈگری کی ویلیو نہیں ہے یا ایسا کچھ ہے۔ وہ اپنے آپ کو اہمیت دیں اور اللہ پاک کی ذات سے برتر کی امید رکھیں، اور ہمیشہ جو کچھ ان کے پاس موجود ہے وہ اسی کو ہی استعمال کریں، اور اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں۔ اللہ کی ذات کسی انسان کی محنت کا صلہ نہیں رکھتی، اور جو بندہ اپنی محنت کے ساتھ اپنے خدا کو یاد نہیں رکھتا تو اس کی محنت ہمیشہ اس کو روند روند کے ہی اثر کرتی ہے، اور اس کو بہت درد دیتی ہے، کیونکہ ہر کام کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا ہونا ضروری ہے،
اور جب تک وہ نہیں ہوگی تب تک اس کام میں کوئی امن نہیں نظر آئے گا، کبھی بھی اس کام کے اندر ایک خوشحالی نظر نہیں آئے گی، ہم کر کے بھی اس سے نہ خوش ہوں گے، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول ہمارا وارث ہے، ہمارے دلوں کا، ہماری جانوں کا وارث وہی ہے۔ جب ان کی رضا نہیں ہوگی تو ہم بھی کسی کام کو اچھا یا برتر نہیں سمجھ سکتے۔ اس چیز کو تمام افراد سماعت کر چکے۔ اب جو آخری بات ہے سمجھانے والی، اس کو تمام کے تمام افراد غور سے سماعت کریں گے۔ ہر فرد اس بات کو باقاعدہ سماعت کر لے۔ یہاں تک تو بتا دیا گیا جھولی کیسے پھیلانی ہے۔ اب جو اگلی بات ہے وہ بتائی جا رہی ہے عطا کیسے ہوتی ہے۔ یہ بہت زیادہ توجہ طلب موضوع ہے، جتنے بھی افراد اس کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ عزیز اللہ کریم کی رحمت اور اس کا فضل ان پر بہت غالب آئے گا، ان کی تمام دعاؤں کے اندر بہت تاثیر آئے گی، ان کے ایمان کو بہت بلندی ملے گی۔ عطا کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ دعا مانگ رہے ہوں گے تو عطا خود بخود آپ کی آنکھوں کے سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ ہمارا نظریہ ہوتا ہے کہ دعا پہلے مانگی جاتی ہے پھر عطا ہوتی ہے، لیکن جو عاشق کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہوتے ہیں جب دعا کی توفیق مل جائے سمجھو کہ وہ آپ کی چیز آپ کو ملی ہے، وہ آپ کی چیز آپ کو مل رہی ہے جس وجہ سے آپ دعا کرنے آئے بیٹھے ہیں۔ تو جب وہ انسان دعا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کریم کی ذات اس کو عطا کر رہی ہوتی ہے، اور وہ دعا کر کے اٹھتا ہے، اللہ کریم کی ذات اس کو آزماتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک دن کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے، کہ وہ انسان اپنی دعا کے اوپر اپنی جو اس نے سوچ بنائی ہے، اپنے اندر جو اس نے گمان کیا، کیا اس کو اپنے اوپر یقین ہے؟ جو اس نے دعا کی ہے کیا اس کو اپنی دعا پہ یقین ہے کہ اللہ کریم کی ذات مجھے ضرور اجر دے گی؟ اس کے نظریے کو دیکھتی۔ جب وہ دیکھ لیتی ہے کہ اس انسان نے اپنی دعا اپنی غرض کا تعلق میرے ساتھ ہی رکھا اور کسی دنیا دار بندے کو اپنی کمزوریاں، اپنی اداسیوں کا، اپنے دکھوں کا اظہار نہیں کیا، تو اللہ کریم کی ذات اسے اپنے اندر کی بات سے ہی اپنی رحمت سے نواز دیتی ہے، اور اس کی بات کسی تھرڈ تک پہنچتی ہی نہیں کہ کوئی بندہ کتنا پریشان تھا اور اس کی پریشانی دور ہوگی، تو اللہ اپنے غیب سے اس کی مدد کر دیتا ہے۔ اور جب ایک انسان دعا کرنے کے باوجود بھی خوش نہیں ہوا، وہ پھر بھی رو رہا ہے، پھر بھی وہ ترس رہا ہے، پھر بھی وہ زمانے کو دیکھ کے مری جا رہا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جس رب سے وہ مانگ رہا ہے اس کو اس رب کا پتہ ہی نہیں ہے، اس رب کی اس کو پہچان ہی نہیں ہے، اس رب کی وحدانیت کی اس کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور جب تک سمجھ کر اپنے رب کی یاد کو تازہ نہیں کریں گے تب تک جو بھی ملے گا وہ بے سمجھ میں ہی ملے گا، اور بے سمجھ میں کوئی چیز آ جاتی ہے کوئی چیز نہیں آتی، لیکن جب اپنے رب کی پہچان ہو جائے گی پھر نماز کو بھی دل کرے گا، پھر قرآن پڑھنے کو بھی دل کرے گا، پھر دعا کرنے کو بھی دل کرے گا، پھر بہت زیادہ انسان کے اندر اپنے رب کی محبت ہوگی، اور وہ محبت اس کو اتنا اوپر لے جائے گی، اس کا دل کھلے گا، اس کی نگاہیں کھلیں گی، اس کی زبان کھلے گی، اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو قوت ملے گی، اور اس کے اندر اپنے رب کی محبت اتنا بڑھ جائے گی کہ وہ ہر وقت اپنے رب کو ہی یاد کرے گا، اور جو اپنے رب کو یاد کرے گا وہ کبھی مردہ دل نہیں ہوگا، ہر وقت وہ اپنے رب کی تسبیح کرے گا، رب اس کو یاد کرے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ وہ رب کا ذکر زمین پہ کر ہے، رب اس کے چرچے آسمانوں پہ کر ہے، وہ شکر ادا کر ہے، رب اسے اور نواز رہا ہے۔ اگر میں یہ سوچوں آپ لوگوں کو میں کلاس دے رہا ہوں، میں اس کی کوئی فیس نہیں لے رہا، کیا میرا فیس نہ لینے سے میرے رزق میں کمی ہو جائے گی؟ میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں لیکن فیس نہیں لے رہا، اس سے مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ میرا عقیدہ ہے، میں رب کریم کا فرمان آپ کے سامنے لا رہا ہوں، آپ کو اس کا نام سنا رہا ہوں، اس کی تعریف سنا رہا ہوں، میری ہر ایک چیز کا وارث و مالک وہی ہے، اور وہ مجھے وہاں سے دے گا جہاں میرا گمان بھی نہیں ہوگا، اور اللہ کبھی بھی اپنا نام لینے والوں کو بھوکا نہیں رکھتا، اور جب ہم اس عقیدے پر قائم ہو جائیں گے تو کبھی بھی ہم بھوکے نہیں مریں گے، چاہے ہماری جیب میں 100 روپے موجود ہوگا،
ہم کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا، لاوارث، بھوکا، پیاسا، ترستا ہوا نہیں فیل کریں گے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی۔ جب اس کی رحمت ہمارے ساتھ نہ ہوئی تو ہمارے پاس جتنا کچھ بھی ہوگا ہم بے ذائقہ ہی نظر آئیں گے، اور جتنی بھی ہماری دعائیں ہوں گی وہ بہت زیادہ حد تک ہمارے لیے عاجزی کی بجائے، کامیابی کی بجائے ہمارے لیے مزید بے صبری اور بے یقینی کو پیدا کریں گے۔ ہم دعا تو کر رہے ہوں گے لیکن ہمارے دل میں بلیو نہیں ہوگا کہ پتہ کیا بنے گا۔ تھوڑی دیر بعد کوئی ہمیں لالچ دے گا کہ اس طرف آ جاؤ، اس طریقے سے کام کر لیتے ہیں، ہم دوڑ پڑیں گے۔ ہم نہیں دیکھیں گے کہ یہ کام ہمارے رب کی طرف سے جائز بھی ہے یا ناجائز ہے۔ لیکن جب ہم اپنی دعا کے اوپر یقین نہیں رکھیں گے تو مطلب کہ ہم اس لائق ہی نہیں ہیں کہ ہماری کوئی دعا پوری ہو، کیونکہ اللہ انہی کو دیتا ہے جو اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو پھر کسی اور کے در پہ نہ ہاتھ پھیلاؤ، اسی رب سے ہی مانگو۔ اسی نے پیدا کیا ہے، وہی وارث ہے اور وہی نوازے گا۔ اس سے بڑھ کر نہ کوئی بڑا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ وہ حقیقت ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی رحمت، اس کا کرم ہر جگہ پر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور وہ ہمیشہ ان کا صدقہ دیتا ہے۔ جب ان کے صدقے سے مانگیں گے تو ضرور ملے گا۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی مغفرت کے لیے دن رات آفات اور تکالیف اٹھائی ہیں، تو اگر امت بھی امت کے دردوں اور تکلیفوں کو سمجھنے لگ جائے گی، امت بھی اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاؤں کو سمجھنے لگ جائے گی، تو اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہر گھر پہ رحمت ڈالے گا، ہر گھر پہ اپنا کرم کرے گا۔ جن کے دلوں میں اس مہربان کی محبت رہے گی، اللہ اس گھر کو کبھی بھی خالی نہیں رکھے گا، اس پر اپنی رحمتیں کرے گا، اپنا فضل کرے گا، اس کے اوپر اپنا بہت کرم نازل کرے گا۔ اور جن دنوں کے اندر میرے نبی کی یاد نہ ہوئی، میرے نبی کا پیار نہ ہوا، میرے نبی کی شان کی قدر نہ ہوئی، وہ لوگ ایسے ہی ترسیں گے، ایسے ہی تڑپیں گے، کیونکہ اللہ اپنے محبوب کے ساتھ جڑا ہے، اور محبوب خدا کے ساتھ جڑا ہے۔ تو جب محبوب کو تکلیف ہوگی تو بظاہر خدا کو بھی تکلیف ہوگی، اور وہی تکلیف ہمارے لیے دردوں کا باعث بنے گی، کیونکہ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے والے لوگ کبھی بھی امن کا سانس نہیں لے سکتے، وہ بھی ایسے ہی روئیں گے، ایسے ہی تڑپیں گے، ایسے ہی درد سہیں گے۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، اگر انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اگر انہوں نے کبھی اپنی زندگی کے اندر کسی کو برائی کا مشورہ نہیں دیا، اگر انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کسی کو نفرت کا درس نہیں دیا، اگر انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کسی کو منافقت، حسدیت کرنے کا درس نہیں دیا، اگر انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کسی کو بے ادبی کرنے کا درس نہیں دیا، اگر کسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی تلخ کلامی، غیبت، چغلخوری، چوری، ان چیزوں کا درس نہیں دیا، اگر اس کے باوجود بھی وہ انسان یہ کام کر رہا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ اپنے رب کو، اس کے حبیب کو ناراض کر رہا ہے، اور اس ناراضگی کے اندر اس انسان کو یہ درد اٹھانا پڑے گی۔ وہ روئے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، دھاڑے گا، سب کچھ کرے گا۔ انسان نے بہت جرائم کی ہیں، بہت زیادہ خرابیاں کی ہیں، انہوں نے بہت زیادہ برائیاں کی ہیں، اور ان کے نتیجے میں ان کی دعاؤں کے اندر سے اثر ختم ہو گیا، اور ان کو بھی اس چیز کا یقین ہو گیا کہ دعا کرنے سے کچھ نہیں ملتا، اور انہوں نے دعائیں کرنا بھی چھوڑ دی۔ لیکن جن کے اندر ایمان کا قطرہ ابھی بھی باقی ہے، ان کو اپنا رب غفور و رحیم دکھائی دیتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی وہ تحریر جانتے ہیں، آج بھی ان کے اندر اس چیز کا یقین موجود ہے کہ اللہ ہی ہمارا سچا وارث ہے، اور اسی کا ہی کلام سچا ہے، اور وہی سب سے برتر ہے، اور وہی ہم پر اپنی رحمت اور اپنا کرم نازل کرنے والا ہے، اور وہی ہماری تمام دعاؤں کو باعث قبولیت عطا کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی رحمت اور اس کا فضل سمجھنے والے لوگ کبھی بھی زمانے کے اندر
تکالیف یا آفات نہیں پا سکتے۔ اگر ان کے اوپر زمانے کے اندر کوئی تکلیف اور کوئی آفت آئے گی تو اس کے ساتھ ان کے پاس ایک سند بھی ہوگی کہ یہ تکلیف اور آفت کتنا ٹائم تک ہمارے ساتھ رہے گی اور کتنی ٹائم بعد یہ ہم سے دور ہو جائے گی۔ اور ان کو کسی تکلیف اور آفت سے ان کا نہ ایمان کمزور ہوگا، نہ ان کا عقیدہ کمزور ہوگا، نہ ان کی محبت اور عاجزی جو اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ کمزور ہو جائے گی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور میرے نبی کے ساتھ جتنے بھی لوگ محبت کرتے ہیں ان کے لیے خوش آئند بات ہے کہ وہ جتنا بھی میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، میرے نبی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، ان کے احسانات کو مانتے ہیں، ان کو حق اور سچ کا نبی مانتے ہیں، ان کو رحمت للعالمین مانتے ہیں، ان کو خاتم النبیین مانتے ہیں، وہ بہت زیادہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور میرے نبی کی محبت جس دل کے اندر بھی اتر گئی وہ دل نورن علی نور ہو گیا۔ اور اگر ہم بھی اپنے نبی کی محبت کو اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کریں گے، اپنے ایمان کو جگانے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو اشرف المخلوق تسلیم کریں گے تو ہمیں صحیح اور غلط کا فرق کا احساس رہے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو افضل مخلوق کا درجہ نہیں دیتے تو پھر ہم ساری زندگی وہی جانوروں والی کیفیات میں رہیں گے اور انہی میں ہی ہمیں برتنا ہے۔ کیونکہ آج اگر ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آج تک ہم نے اپنی ویلیو کو زمانے کے سامنے کمزور کر کے دکھایا، اپنے آپ کو بیکار اور بے بس کر کے دکھایا، اور کمزور سے کمزور لوگوں کے دولت زر ان کی عزت اور شہرت کو دیکھ کر ہم ان کے غلام بن گئے، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑے عذاب کی علامت ہے۔ اللہ کریم کی ذات نے ہر انسان کو اشرف پیدا کیا ہے، ہر انسان سے اس کو بہت زیادہ محبت ہے، اور ہم لوگوں نے اپنی عزت کو دوسروں کی عزت کی خاطر ختم کر دیا۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم عزت والے لوگ ہیں، ہم خاندان والے لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ بہت عزت والے ہیں، بہت قدر والے ہیں۔ ہم لوگوں کے سٹینڈرڈ دیکھ کر کہ فلاں بندے کے پاس یہ سٹینڈرڈ ہے، فلاں بندہ دنیا کے اس مرتبے پر فائز ہے، ہم اس کے غلام بن گئے۔ تو یاد رکھیے اللہ اپنا قانون کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ اگر اللہ کو امیروں سے، ان بہت زیادہ جاگیرداروں سے بہت زیادہ محبت ہوتی تو میرے نبی مہربان دو جہاں، تاجور کونین، سرور مجسم، نور مجسم، سرور کونین، تاج تار مدینہ، تاج تار ختم نبوت، اتنا زیادہ اپنی زندگی کے اندر قربت کا اظہار میں رہ گئے۔ انہوں نے ساری زندگی ظاہری طور پر اپنے گھر میں کوئی بھی چیز اپنی مرضی کی نہیں کھائی، نہ انہوں نے برتا ہے، نہ ایسا کچھ کیا ہے۔ وہ ہر ایک چیز کے وارث ہیں۔ وہ چاہتے اود پہاڑ کو سونا بنا دیتے اور ان کے ساتھ چلتا، لیکن انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ امیر ہے، ایک بندہ حاکم ہے، وہ زیادہ ویلیویبل ہے، تو پھر اللہ کو اس محبوب سے کیوں پیار ہے جس کے پاس 3 ٹائم کے کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، اور جنہوں نے کئی سال پتے چبا کر بھی گزارا کیا، تو اس نبی کے ساتھ اس کو کیوں محبت ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک غریب کو ایک حوصلہ دیتی ہیں کہ وہ بیکار نہیں ہے، وہ بے ضمیر نہیں ہے، وہ بے شعور نہیں ہے، وہ مرا ہوا نہیں ہے، وہ لاوارث نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ ساری زندگی امیروں کی پوجا کرے، امیروں کی غلامی کرے، اور اس کے بعد اس کو کھانا ملے اور وہ یہ سوچے کہ یہ لوگ افضل ہے اور میں بیکار ہوں۔ تو وہ اپنی عزت کو خود خراب کر رہے ہیں، اور جب وہ اپنی عزت کو خود خراب کرے گا تو پھر عذاب ڈبل ہو کر آئے گا، سنگل ہو کے نہیں آئے گا۔ اور یہ جو باتیں سمجھائی جاتی ہیں، ان باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے اولین ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو سمجھیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اور اللہ کریم کی ذات سے میری یہ دعائیں ہیں کہ جتنے بھی حاضرین محفل ہیں، اللہ پاک ان سب کو ہدایت کا درس دے، سب کو غلامی کی زنجیروں سے نکالے، سب کو اپنی جو بھی ان کے پاس موجود ہے اس کو صحیح معنی استعمال کرنے کی توفیق دے، سب کو ہدایت اور بہتری کا رستہ دکھائے، سب کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ کے اندر بہت زیادہ تک قبولیت عطا فرمائے، سب کو اپنے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پہچان نصیب فرمائے۔ اللہ کریم کی ذات ہماری یہ چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین
سما آمین یا رب العالمین 3 بار درود پاک۔ جزاک اللہ۔